السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ایپیلیپسی یعنی مرگی کے متعلق ہے۔ آپ میں سے بعض لوگ ایسے مریضوں کو جانتے ہوں گے کہ جو بیچارے اس خطرناک قسم کے مرض میں مبتلا ہیں، اور جب ان پر یہ مرض حملہ آور ہوتا ہے تو تب ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو اس بیماری کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان، الحسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر بنگا حیات پاک پتن شریف۔ ناظرین، ایپیلیپسی مرگی تقریباً 1000 لوگوں میں سے 10 لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ایک دماغی مرض ہے۔ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے جس میں بہت ساری نسیں ہوتی ہیں، اور یہ نسیں تاروں کا کام کرتی ہیں۔ ان تاروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنٹ کی ایک خاص مقدار کو جاری کیا ہے، برقی رو کو جاری کیا ہے، جو ان تاروں کے اندر، ان نسوں کے اندر گردش کرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے اندر انفیکشن آ جاتی ہے، تو یہ آپس میں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قدرت نے ان کو الگ رکھنے کے لیے، گو کہ یہ گتھم گتھا ہوتی ہیں لیکن آپس میں مل نہیں پاتی، قدرت نے ان کے درمیان ایک خاص قسم کا انسولیشن رکھا ہے، مائلین رکھا ہے، جو ان کو الگ رکھتی ہیں اور ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کسی انفیکشن کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے، یا کوئی اور غیر طبعی دباؤ آنے کی وجہ سے یہ کمزور پڑ جاتی ہیں، ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، ڈیمیج ہو جاتی ہیں، تو یہ آپس میں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان نسوں کے تابع ہمارے جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ انہی ہی کے تحت ہم اپنے جسم کے اعضاء کو حرکات دیتے ہیں اور اپنے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جب یہ کمزور پڑ جاتی ہیں، ڈیمیج ہو جاتی ہیں، تو جسم انسانی کے اندر غیر فطرتی، غیر طبعی حرکات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور غیر طبعی کیفیات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات پھر یہ ڈیمیج نروز کے اندر بڑھتا جاتا ہے، تو مریض کے حواس خمسہ کچھ وقت کے لیے ساکت ہو جاتے ہیں۔ مریض اس کیفیت کو چند لمحوں کے لیے اپنے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن جو ہی اس کا علاج نہیں ہوتا اور یہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے تو یہ دورہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی مریض کو فٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جب دورہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو جسم انسانی کے اندر غیر طبعی حرکات پیدا ہو جاتی ہیں، غیر طبعی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، مریض کے منہ سے جھاگ آنا شروع ہو جاتی ہے، مریض کے جسم کے اندر اکڑاؤ آ جاتا ہے، اور ایک بہت طاقت والی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جو لاحقین اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس غیر فطرتی حرکت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حالت میں جب وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مریض کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض کے جوڑ نکل جاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب تنہائی میں اگر مریض کو اس طرح کا دورہ آتا ہے تو گرنے سے مریض کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس میں مریض تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایپیلیپسی کا مرض اور اس کی علامات، تو اس کیفیت میں مریض کے لاحقین کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ مریض کے جسم کی حرکات کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، مریض کو پکڑنا نہیں چاہیے،
مریض کے نزدیک اگر کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو دور ہٹا دینا چاہیے۔ مریض اگر تنگ جگہ پر موجود ہے تو اس کو کھلی جگہ پر لٹانا چاہیے اور کچھ وقت کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ جب مریض کے حواس بحال ہو جائیں تو تب مریض کو کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دیا جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا مرض ہوتا ہے۔ اس مرض میں مریض نہ تو اکیلا کوئی کام کر سکتا ہے، نہ ہی اکیلا تنہائی میں چل پھر سکتا ہے۔ خاص طور پر مریض کو آگ اور پانی سے دور رہنا چاہیے، اونچائی والی جگہ سے دور رہنا چاہیے، عام نارمل جگہ پر اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ مریض کے پاس کوئی ایسی ویسی کوئی خطرناک چیز نہیں پڑی ہونی چاہیے، جیسے چاقو چھری وغیرہ۔ تو اس حالت میں کیونکہ حرکات جسم کے اندر غیر ارادی ہوتی ہیں، تو جسم کے اندر جب کوئی چوٹ وغیرہ بھی آتی ہے تو مریض کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس مرض سے بچاؤ کے لیے ہم نے اس کی ایک میڈیسن تیار کی ہے، یونانی ہربل میڈیسن ہے یہ، فٹس فری۔ یہ ہر عمر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ ایپیلیپسی یعنی مرگی کا مرض عمر کے کسی بھی حصہ میں حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بعض مریضوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیدائشی طور پر اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، بعض بزرگ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر عمر کے مریضوں کے لیے میڈیسن موجود ہے، فٹس فری اس کا نام ہے۔ یہ مرگی کا ایک مکمل علاج ہے۔ وہ مریض جو کافی دیر سے ایپیلیپسی کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اور دوائی کھانے کے باوجود ان کو دورے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دورے جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ مریض بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے کلینک پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کلینک پر تشریف لائیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سی ٹی اسکین یا MRI رپورٹس کروائی ہیں تو وہ بھی ہمراہ لیتے ہیں۔ ہم ان کو بھی دیکھیں گے کہ آپ کے دماغ میں کس طرح کا فالٹ آ رہا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں کوئی اضافی میڈیسن آپ کو لگوانا پڑتی ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کا علاج مکمل کیا جا سکے۔ بعض لوگوں میں دماغ کے اندر ٹیومر بن جاتا ہے، ٹیومر کی وجہ سے بھی ایپیلیپسی کا اٹیک آ جاتا ہے، اور بعض کے بچپن میں چوٹ لگنے سے یا کسی حادثے کے طور پر چوٹ آنے سے دماغ میں پھر بھی اس بیماری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں کے اندر سیزر اٹیک ہوتا ہے، یعنی کچھ مریضوں میں دورہ اس طرح پڑتا ہے کہ اگر کوئی مریض شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ دورے کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ بعض لوگوں کو موشن یعنی ڈائریا کی کیفیت ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، تو زیادہ موشن ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر نمکیات کی کمی آ جاتی ہے، تو تب بھی اس مرض کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کو سیزر اٹیک بولتے ہیں، یعنی اس مرض میں دوسرے امراض کا مطلب عمل دخل ہوتا ہے، دوسرے امراض کی وجہ سے اٹیک آتا ہے۔ تو یہ جو اٹیک ہوتا ہے یہ مریض کو مرض کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو دوسرے امراض ہوتے ہیں یعنی شوگر، ڈائریا، اور اس کے علاوہ کسی کو صدمہ وغیرہ آ جاتا ہے، یا جریان خون جسم سے خون کی مقدار کافی زیادہ نکل جاتی ہے اور دورے جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کے جسم کے اندر اس طرح کی کمیوں کو دور کیا جاتا ہے، اس کا علاج کر دیا جاتا ہے، تو مریض کو دوبارہ اس طرح کے اٹیک کا سامنا نہیں ہوتا۔ تو یہ دورے جو یہ کیفیت ہوتی ہے یہ کبھی کبھار ہوتی ہے، اور یہ جو ایپیلیپسی کے دورے ہوتے ہیں، فٹس آتے ہیں، یہ اکثر دن میں بعض مریضوں کو تو کئی بار ہو جاتے ہیں، 3-4 دفعہ بھی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ مریضوں کو اٹیک آ جاتا ہے، دورے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مکمل علاج ہے،
مکمل ٹریٹمنٹ ہے، چند مہینوں کا علاج ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی لوگ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں کہ فلاں آدمی اس بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کو آپ ہمارا بتائیں، ہمارے کلینک کا پتہ بتائیں۔ ہمارا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر آن سکرین موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہم ان کی اسٹڈی کریں اور آپ کو آپ کی بیماری کے متعلق بتائیں تو آپ مکمل علاج کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس بیماری سے شفا ملے گی، آپ تندرست ہو جائیں گے، آپ نارمل انسان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیں، تاکہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ اپنا صحیح طرز سے علاج کروا سکیں اور خوشیوں بھری اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ رحمان الحسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر بنگا حیات اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔